جس گھر کی دہلیز پر غیرت کے پہرے دار کھڑے ہوں وہاں اکثر گناہ بہر سے نہیں بلکہ اندر کے کسی تاریک گوچے سے جنم لیتے ہیں۔ ایک ماں اپنی بیٹی کی لاش کے سہرانے بیٹھی اس کی خاموشی کا ماتم کر رہی تھی، مگر اسے علم نہ تھا کہ بیٹی کے اسکول بیگ میں چھپا ایک چھوٹا سا خط اس کے وجود کے پرخچے اڑا دے گا۔ کیا ایک باپ اپنی ہی بیٹی کا سوداگر ہو سکتا ہے؟ اور کیا ایک ماں اپنی ممتا کے ہاتھوں اپنی ہی اولاد کی قاتل بن سکتی ہے؟ آج کی کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ان سفید پوش درندوں کے منہ پر تمانچہ ہے جو شرافت کی اوڑھنی اوڑھ کر معصوم کلیوں کو مسل دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس لرزہ خیز داستان کی گہرائی میں اتریں، آپ سے گزارش ہے کہ انسانیت کی آواز بننے اور ایسی سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب کسی کی زندگی بدلنے یا کسی چھپے ہوئے جرم کو بے نقاب کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں سارا، طاہر اور مظلوم زویا کی وہ کہانی جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ سارا ایک مڈل کلاس طبقے کی گھریلو خاتون تھی جس کا شوہر طاہر ریٹائرڈ حوالدار تھا۔ طاہر اپنی سختی اور اصول پسندی کے لیے پورے محلے میں مشہور تھا۔ اس کے نزدیک عورت کی جگہ صرف چار دیواری تھی اور بیٹی زویا کے لیے اس کے قانون مزید سخت تھے۔ زویا اسکول جاتی تو طاہر خود اسے چھوڑنے جاتا اور سارا کو سختی سے تاکید تھی کہ وہ زویا کسی سہیلی کے گھر نہ جائے اور نہ ہی محلے کے بچوں سے ملے۔ گھر کا ماحول ایک ایسی جیل کی مانند تھا جہاں پرندوں کو بھی پر مارنے کی اجازت نہ تھی۔ سارا ایک فرمان بردار بیوی تھی، مگر وہ زویا کی معصوم خواہشات کو دم توڑتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ کبھی کبھار طاہر کی غیر موجودگی میں زویا کو تھوڑی دیر کے لیے چھت پر جانے دیتی یا اسے اس کی پسند کی کوئی چیز لا دیتی۔ زویا اپنی ماں سے بہت پیار کرتی تھی، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے سارا نے محسوس کیا کہ زویا کے چہرے کی رونق کھو گئی ہے۔ وہ خاموش رہنے لگی تھی، اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی اور وہ اکثر اپنی کتابوں میں کھوئی رہتی، مگر اس کی نظریں کسی ایک نقطے پر جمی رہتی۔ ایک دن زویا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، اسے متلی اور شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ سارا اسے خاموشی سے ایک قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جب رپورٹ سامنے آئیں تو سارا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ 14 سالہ زویا امید سے ہے۔ سارا کا سر چکرانے لگا، اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بیٹی تو کبھی اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے اسے دیکھا اور کہا، بی بی، رپورٹس جھوٹ نہیں بولتی، آپ کو اپنی بیٹی سے سچ پوچھنا ہوگا۔ سارا زویا کو لے کر گھر آئی، اس کا دل دہل رہا تھا۔ طاہر کے غصے کا تصور ہی اس کی روح فنا کرنے کے لیے کافی تھا۔ سارا نے زویا کو کمرے میں بند کر کے اس سے پوچھ گچھ شروع کی۔ زویا، بتا مجھے یہ سب کیسے ہوا؟ کون ہے وہ جس نے تیرے ساتھ یہ ظلم کیا؟ زویا صرف روتی رہی، اس نے ایک لفظ نہ کہا۔ سارا نے اسے مارا جھنجھوڑا، مگر زویا کی خاموشی کسی دیوار کی طرح اٹل تھی۔ سارا کو لگا کہ شاید اسکول کے کسی لڑکے نے اسے بہکایا ہوگا، مگر زویا تو ہر وقت سائے کی طرح باپ کی نگرانی میں رہتی تھی۔ خوف نے سارا کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ اسے لگا کہ اگر طاہر کو پتہ چل گیا تو وہ غیرت کے نام پر ان دونوں کو ذبح کر دے گا۔ سارا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گناہ کو جڑ سے ختم کر دے گی۔ وہ چھپ کر زویا کو ایک ایسی دائی کے پاس لے گئی جو یہ کام خفیہ طریقے سے کرتی تھی۔ دائی نے خبردار کیا کہ بچی بہت کم عمر ہے اور اس کا جسم یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا، مگر سارا نے زویا کی زندگی داؤ پر لگا دی تاکہ طاہر کی عزت بچ سکے۔ آپریشن کے دوران زویا کی حالت بگڑ گئی اور وہ دم توڑ گئی۔ سارا کے سامنے اس کی اکلوتی بیٹی کی لاش پڑی تھی، مگر وہ چیخ بھی نہ سکتی تھی۔ وہ زویا کی لاش کو ایک ٹیکسی میں ڈال کر گھر لے آئی اور طاہر کو بتایا کہ زویا کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی۔ طاہر نے جب بیٹی کی لاش دیکھی تو وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔
اس کی سختی جیسے موم ہو گئی تھی۔ محلے والے جمع ہو گئے، ہر کوئی زویا کی معصومیت اور طاہر کی بیٹی سے محبت کی باتیں کر رہا تھا۔ سارا ایک کونے میں پتھر بنی بیٹھی تھی، اسے اپنے کیے پر پچھتاوا تھا، مگر وہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ اس نے ایک بڑی رسوائی سے بچنے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے، سارا نے زویا کا اسکول بیگ کھولا تاکہ اس کی چیزیں سمیٹ سکے۔ وہاں اسے ایک ڈائری ملی جس کے آخری ورق پر کچھ ایسا لکھا تھا جسے دیکھ کر سارا کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی جو حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ ڈائری کے صفحات زویا کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے لکھا تھا، امی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر مجھے ڈر تھا کہ آپ ابا کو بتا دیں گی اور وہ آپ کو مار ڈالیں گے۔ ابا رات کو مجھے ایک ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں بہت سے برے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ مجھے ان کے سامنے ناچنے پر مجبور کرتے ہیں اور اگر میں انکار کروں تو وہ مجھے سگریٹ کے نشان لگاتے ہیں۔ سارا کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے آگے پڑھا، وہ لوگ مجھے گندی دوائیاں پلاتے تھے اور ابا ان سے پیسے لیتے تھے۔ میں ابا سے نفرت کرتی ہوں، وہ فرشتے نہیں، وہ شیطان ہیں۔ سارا کو یاد آیا کہ طاہر اکثر رات کو دیر سے گھر آتا تھا اور اکثر زویا کو اضافی ٹیوشن کے بہانے ساتھ لے جاتا تھا۔ سارا نے کبھی شک نہیں کیا کیونکہ وہ طاہر کی سختی کو اس کی شرافت سمجھتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے عزت سمجھ کر بچانے کی کوشش کر رہی تھی وہ تو پہلے ہی بازار میں نیلام ہو چکی تھی، اور اس کا نیلام کرنے والا کوئی اور نہیں، خود اس کا شوہر تھا۔ اس نے زویا کو بے قصور مار دیا تھا۔ وہ ابا کے ظلم سے بچنے کے لیے خاموش تھی کیونکہ طاہر نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے ماں کو بتایا تو وہ سارا کو جان سے مار دے گا۔ سارا کی ممتا اب نفرت میں بدل چکی تھی۔ وہ اٹھی اور صحن میں گئی جہاں طاہر زویا کی میت کے پاس بیٹھا مگر مچ کے آنسو بہہ رہا تھا۔ سارا نے اسے جھنجھوڑا اور اس کے منہ پر تھوک دیا، تم قاتل ہو، تم نے اپنی بیٹی کو بیچا اور میں نے اسے مار ڈالا۔ طاہر پہلے تو ہکا بکا رہ گیا، پھر اس نے سارا کا گلا دبانے کی کوشش کی، خاموش رہے عورت، ورنہ تیرا حشر بھی وہی ہوگا جو اس کا ہوا ہے۔ مگر سارا مرنے سے نہیں ڈرتی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، پولیس پیر کھڑی تھی۔ پولیس کو زویا کے اسکول کی ایک ٹیچر نے اطلاع دی تھی جس نے زویا کے جسم پر تشدد کے نشانات دیکھے تھے اور اسے شک ہو گیا تھا۔ پولیس نے جب گھر کی تلاشی لی تو انہیں وہ ڈائری اور طاہر کے کمرے سے بھاری مقدار میں نقدی اور غیر قانونی اشیاء ملی۔ طاہر کو ہتکڑی لگا دی گئی۔ محلے والے جو اسے حاجی صاحب اور رسول پسند کہتے تھے اب اس پر تھوک رہے تھے۔ سارا کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا کیونکہ وہ زویا کی موت کی براہ راست ذمہ دار تھی۔ عدالت میں جب یہ کیس چلا تو پورے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک انسانیت کے نام پر دبا تھا۔ طاہر کو عمر قید کی سزا ہوئی مگر جیل میں ہی اس کے ساتھ قیدیوں نے وہ سلوک کیا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ سارا کو بھی 5 سال کی سزا ہوئی مگر اس کی اصل سزا تو وہ پچھتاوا تھا جو اسے ہر پل جلا رہا تھا۔ اس نے ایک ایسے مرد پر اعتبار کیا جو بظاہر پارسا تھا مگر اندر سے بھیڑیا تھا۔ برسوں بعد جب سارا جیل سے رہا ہوئی وہ سیدھی زویا کی قبر پر گئی۔ وہاں کوئی پھول نہیں تھا، صرف خاردار جھاڑیاں تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹی صاف کی اور زویا سے معافی مانگی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اندھی تقلید اور خوف کبھی سکون نہیں دیتے۔ سچ چاہے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، اسے چھپانے کے لیے گناہ پر گناہ کرنا آخرکار تباہی لاتا ہے۔ اس نے اپنی بقیہ زندگی یتیم اور بے سہارا بچیوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی تاکہ کوئی اور زویا کسی غیرت مند باپ یا بے بس ماں کے ہاتھوں بھینٹ نہ چڑھے۔ ناظرین، زویا کی کہانی صرف ایک لڑکی کی موت نہیں بلکہ اس بھروسے کا قتل ہے جو ایک اولاد اپنے والدین پر کرتی ہے۔ ہم اکثر غیرت اور خاندانی وقار کی آڑ میں اپنے گھروں کو جہل بنا دیتے ہیں مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ سخت پہرے برائی کو نہیں روکتے بلکہ انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سارا کی سب سے بڑی غلطی طاہر پر اندھا اعتبار اور بیٹی کی خاموشی کو نظر انداز کرنا تھا۔ اگر وہ بروقت اپنی بیٹی کا دوست بن کر
اس کا حال پوچھتی تو شاید زویا آج زندہ ہوتی۔ جب خوف سچ پر غالب آ جائے تو گناہ جنم لیتے ہیں۔ سارا نے لوگ کیا کہیں گے کہ ڈر سے ایک معصوم کی جان لے لی، جبکہ اصل مجرم تو اس کے اپنے گھر میں موجود تھا۔ ہر وہ شخص جو باہر سے پارسا اور رسول پسند نظر آئے، ضروری نہیں کہ وہ اندر سے بھی ویسا ہی ہو۔ بچوں پر کڑی نگرانی ضرور رکھیں، مگر انہیں اتنا اعتماد بھی دیں کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے کسی بھی ظلم کو آپ سے بانٹ سکیں۔ زویا تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن پیچھے ایک ایسا سوال چھوڑ گئی جس کا جواب آج بھی ہمارا معاشرہ ڈھونڈ رہا ہے۔ یاد رکھیے، عزت انسان کی جان سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ اگر آج کی اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے میں ایسی آگاہی ضروری ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آپ کی ایک کوشش کسی اور زویا کو بچا سکتی ہے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔